ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے. شروع صورت میں آپ کے سامنے یہ بتلایا گیا تھا کہ نجران کا ایک وفد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، جن کے اندر اس وفد کے اندر عیسائی رہنما اور رہبر بھی موجود تھے، جنہوں نے تورات، جنہوں نے انجیل پڑھی ہوئی تھی، جو راہب تھے، پادری تھے اس قوم کے. انہیں اسلام کے متعلق کئی اعتراضات تھے. وہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا کہ ہم پہلے ہی سے مسلمان ہیں. اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسلمان نہ ہونا بتلاتے ہوئے ان کے عقائد کی طرف روشنی ڈالی اور انہیں یہ بتلایا کہ تم اصل میں اسلام والے مسلمان نہیں ہو، اسلام لائے ہوئے نہیں ہو، کیونکہ تمہارا عقیدہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کیا ہیں؟ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. تو معبود برحق کس کو کہتے ہیں، حقیقی معبود کس کو کہتے ہیں، اس کی پوری تفصیل. اور ان کو آنے والے وفد کو چونکہ علم والا طبقہ تھا، وہ اہل علم طبقہ تھا، پڑھا لکھا طبقہ تھا اور جاننے والے لوگ تھے، تو ان کو دلیل سے سمجھانا ضروری تھا. کیسا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی مسئلہ ہو، کوئی اعتراض ہو، تو اس اعتراض کو ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے کہ یہ کس کیپیسٹی کا اعتراض ہے، یہ سوال جو ہوا کس کیٹیگری کا ہے، سوال کرنے والا کس کیٹیگری کا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ایجوکیٹڈ ہے یا کچھ اور ہے. پھر اس سوال کے مطابق اس کو مطمئن کرانے کے لیے اسی کی نظر میں اسی کے مطابق اس کو جواب دیا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، کسان اگر آئے، کوئی دیہات کا رہنے والا، اس کے سامنے انگلش میں اگر سمجھانے کے لیے بیٹھے تو سمجھے گا نہیں، یا ہندی میں ہی بول رہے ہیں لیکن دواخانے کی باتیں کر رہے ہیں تو سمجھے گا نہیں. وہ روزمرہ جس کام میں، جس فیلڈ میں رہتا ہے، اسی فیلڈ کے بارے متعلق اگر اس کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھ جائے گا. تو آنے والا وقت چونکہ ایجوکیٹڈ تھا، پڑھا لکھا تھا، وہ انجیل کے پڑھے ہوئے تھے، راہب اور پادری تھے، رہبر تھے وہ اپنے قوم کے. تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی قرآن اور حدیث، عقلی اور نقلی دلیل، عقلی بھی دلیل ان کو دینا ضروری تھا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے دیگر انبیاء کرام پر جو کتابیں اتری ہیں، وہ کتابوں کے اندر کیا تھا، یعنی نقلی دلیل جس کو بولتے ہیں، نقل ہوتے ہوئے آنا. نقلی دلیل کا مطلب جو نقل ہوتے ہوئے آیا ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ نقل ہوتے ہوئے آنا بولتے ہیں ان کو، کہ جو
آدم علیہ السلام مشن لے کر آئے، وہی مشن نوح علیہ السلام، وہی مشن ابراہیم علیہ السلام، وہ جو آپ کے سامنے گزشتہ تفسیر میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تو ان کے سامنے اللہ کے ایک معبود، اکیلے معبود ہونے کا ثبوت ان کو دیا گیا، نقلی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی ان کو سمجھایا گیا کہ حی قیوم، جو ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، عقل اس کو مانتی ہے، تو قیوم جو تھامے ہوئے رہ سکتا ہے وہی خدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے ان کے اعتراضات کے جوابات اس صورت مبارکہ میں دیے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ اور ایک صفت نقلی دلیل پہ بھی پیش کی، انزل التوراۃ والانجیل، انزل الفرقان، قرآن بھی اتارا گیا، انجیل بھی اتاری گئی تھی، تورات بھی اتاری گئی، یہ ساری کتابیں اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد معبود ہیں، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، یہ ان کو سمجھایا گیا۔ اب ایک اور صفت اللہ کی بتلا رہے ہیں کہ معبود کون ہو سکتا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی تمام تر چیزیں جس کے سامنے بالکل واضح ہو، جو ہر چیز کو دیکھ سکتا ہو، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہ ہو، وہ معبود ہو سکتا ہے نا بھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تم اگر ابن اللہ کہتے ہو، روح اللہ یعنی ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہو یا خود خدا تسلیم کرتے ہو، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ان کے پیٹھ پیچھے کا نظر نہیں آ سکتا، چھپی ہوئی چیزیں، اس دنیا زمین کے اس پار کی چیزیں ان کو نہیں معلوم۔ تو معبود وہ ہو سکتا ہے جو جس کے سامنے ساری زمین کی ساری چیزیں بالکل سامنے ہو، نظر آتی ہو، چھپی ہوئی کوئی چیز نہ ہو۔ ہمارے لیے جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ظاہر ہو، سمجھے نہیں سمجھے؟ میرے اور آپ کے لیے اس دیوار کے پیچھے کا چھپا ہوا ہے نا بھائی، ادھر کے علاقے میں گولائی میں ابھی کیا ہو رہا ہے ان کو معلوم ہے، کیا چھپا ہوا ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ کے لیے گولائی نہیں، پوری زمین ہے، ساتوں زمینوں میں کہاں پر کس زمین کے کس تہے کے اندر کہاں پر کیا چیز ہے، ساری چیز اللہ کو علم ہے، اور صرف زمینوں میں نہیں، آسمانوں کا بھی اللہ کو علم ہے، آسمانوں کا بھی علم ہے۔ ہم تو صرف کائنات کے ایک چھوٹے سے ذرے پہ رہتے ہیں جس کو ہم زمین کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا سیارہ، ایک چھوٹا سا گرہ ہے یہ جس پر ہم لوگ رہتے ہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گرہ ہیں جو ساتوں آسمانوں کے اندر ہیں، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ کوئی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس بات کا یعنی اس کو ہو ہی نہیں سکتا، تصور میں بھی نہیں آ سکتا، صرف ایک ہی ذات ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں کہ جس پر زمینوں کی اور نہ آسمانوں کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سب کے سب واضح ہے، ہر چیز سامنے ہے۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ طاقت اور قدرت ہے، اور یہ صفت جس میں ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، اور وہ صرف ایک اللہ میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اب اللہ کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو ماں کے رحموں کے اندر جیسی چاہے ویسی شکل و صورت عطا فرمائی۔ مصور کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ تصویر کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ فوٹو کو کہتے ہیں تصویر، امیج۔ تصویر بنانے والے کو مصور کہتے ہیں، تو اللہ کون ہے؟ مصور ہے۔ کون ہے بھائی؟ مصور ہے۔ لیکن اللہ ایسے مصور ہیں کہ اس کائنات کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی کاپی کوئی اور ہو، کہیں نہ کہیں کمی نظر آئے گی۔ شکل اگر ملی ہو تو ہائٹ نہیں ملے گی، ہائٹ اگر مل جائے تو دبلا پتلا پن رہے گا، اگر وہ بھی ہو گئی تو کلر کے اندر تو کہیں نہ کہیں امتیاز ضرور رہے گا، امتیاز ضرور رہے گا۔ ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں امتیاز ضرور رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام، اور کہاں بنا رہے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شکل کہاں دے رہے ہیں معلوم ہے؟ تین اندھیروں کے اندر، تین اندھیروں کے اندر،
پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، اس کے اندر اور ایک پردہ ہوتا ہے رحم کا اندھیرا. تین اندھیروں کے اندر اللہ رب العزت اس انسان کو شکل و صورت دے رہے ہیں، اس کو خوبصورتی دے رہے ہیں، اس کی ناک بنا رہے ہیں، اس کی آنکھ بنا رہے ہیں، اس کا کان بنا رہے ہیں، اس کے پیر بنا رہے ہیں. یہ شکل و صورت ایسی بنا رہے ہیں کہ پوری کائنات میں کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں انسان ہیں، لیکن ایک بھی ایسا نہیں بنایا اللہ نے کہ جو ہو بہو دوسری کاپی ہو. نہیں بنایا. ہر ایک کا الگ الگ، ہر ایک کا الگ الگ. یہاں تک کہ آپ تو شکل و صورت کو چھوڑ لیجئے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ایک بھی انسان کا انگوٹھے کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں کرتا. یہ دعویٰ ہے. پوری انسانیت کو لے کر آؤ. دو جڑوا بھائی دکھنے کو دکھیں گے، شکل دونوں کی ایک جیسی ہوگی، ہیڈ بھی دونوں کی ایک جیسی نظر آئے گی، سب کچھ نظر آئے گا، لیکن ان کے فنگر پرنٹ آپ لے کر دیکھو دوسرے کے ایک دوسرے کے میچ نہیں کھائیں گے. یہ قدرت خداوندی اور طاقت خداوندی ہے. جس کو چاہے جیسا چاہے وہ مصور ہے. وہ ہر طرح سے انسان کو بنا رہا ہے. اور کہاں بنا رہا ہے؟ ایسی جگہ پر کہ جس کو ہم گندا تصور کرتے ہیں. ایسی چیز سے بنا رہا ہے جو ماں کا، جو ایک خاتون کا، ایک عورت کا گندا خون ہوتا ہے، جو ماہانہ واری تو نکلتا ہے، اس خون سے انسان بن رہا ہے. اس گندے خون سے انسان کی کیا ہو رہی ہے؟ پیدائش ہو رہی ہے. اس کو شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ ڈھال رہے ہیں، اور کوئی طے نہیں ہے کہ کب آئے گا، کب پیدا ہوگا. اندازہ بول دیتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ تک، لیکن کوئی فکس نہیں، کوئی ٹائم بھی فکس نہیں ہے. یاد رکھیں، کبھی ٹائم ہوتا ہے لے کر جاتے ہیں، نہیں ہوتا ہے واپس 2 گھنٹے کے بعد، صبح میں، شام میں. ارے ہے نہیں بھیا، بتاؤ نا یہ کون بنا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو انسان کو شکل و صورت دے رہے ہیں، شکل و صورت دے رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہاں سے آئے یہ بتلانا مقصود ہے ان کو. عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں اسی رحم سے آئے ہیں. اللہ نے ہی ان کو شکل و صورت دی ہے. یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح رحم مادر سے نکلے ہیں. یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی دوسری عورتوں کی طرح، دوسری اولاد اور بچوں کی طرح 9 ماہ تک مریم علیہ السلام کے پیٹ میں رہے ہیں. یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کو دلائل سے سمجھا رہے ہیں. اور ہمیں بھی اور ساری دنیا بھی عیسائیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، قرآن کریم نے عیسیٰ ابن مریم کہا کہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں. جو بیٹا ہو سکتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو باپ ہو سکتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو بیٹا ہو سکتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو شوہر ہو سکتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو بیوی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو بھائی بہن ہو خدا نہیں ہو سکتا. تو یہ عیسیٰ ابن مریم جب اللہ نے کہا جو مریم کا بیٹا ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ بولو نا، یہ سمجھا رہے اللہ تعالیٰ. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، زبردست ہے. اس کی طاقت اور قدرت کو کوئی بھانپ بھی نہیں سکتا، محسوس یعنی اپنے دماغ میں نہیں لا سکتا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی قدرت پہ غور کرو. اللہ نے زمین کیسے بنایا، آسمان کیسے بنایا، اللہ نے جنگلات کیسے بنائے، انسان کو کیسے بنایا، سب پر غور کرو. لیکن اللہ کی ذات میں کوئی غور نہیں کر سکتا. کیسا ہوگا؟ غور ہی نہیں کر سکتا، پاگل ہو جائے گا. لیکن اللہ اس کے ذہن میں نہیں آ سکتے. آگے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بڑی اہم بات ذکر فرما رہے ہیں، غور سے سنیں. وہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو اتارا، ایسی کتاب کہ جس میں کچھ آیات ایسے ہیں جو محکمات ہیں، یعنی جس کے معنی واضح ہیں. ہن ام الکتاب، اور جس کے معنی واضح ہیں. یہی چیز، یہی محکمات، یہی آیات کیا ہیں؟ اصل کتاب ہیں. کیا ہیں؟ اصل کتاب، ام الکتاب جس کو کہتے ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور قرآن میں کچھ آیات دوسرے ایسے بھی ہیں جو متشابہات ہیں، جس کے معنی واضح
نہیں ہے، جس کے مطلب 2 3 4 ہو سکتے ہیں، یا جس کا مطلب کس کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اب آئیے اصل چیز پر، یہ پورا قرآن غور سے سنیں، یہ پورا قرآن اس میں 2 طرح کی آیتیں، کتنی طرح کی آیتیں؟ 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیات تو وہ ہیں کہ جس کا مطلب، معنی، ترجمہ بالکل واضح ہے اور بالکل دودھ کا دودھ ہے، بالکل اس کا معنی صاف صاف ہے، کوئی پڑھے گا سمجھ میں آ جائے گا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صاف صاف سمجھ میں آئے نا، اس میں کچھ دوسرا مطلب آ جائے گا، نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی، اور نماز کس کو کہتے ہیں معلوم ہو گیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہا، تو سمجھ میں آیا روزہ فرض کیا گیا ہے، سمجھ میں آیا نا۔ تو صاف صاف آیتیں ہیں، اور یہ جو صاف صاف آیتیں ہیں جس کا مطلب، معنی بالکل واضح ہے، ہر عام و خاص سمجھ سکتا ہے، ہر کوئی عام و خاص ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، یہ اصل قرآن ہے، یہ اصل کتاب ہے، ام الکتاب۔ اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کسی کو گنجائش ہی نہیں کہ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، بالکل صاف صاف ہے، سمجھ میں آنے کا سوال ہی نہیں، جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ پاگل ہے، صاف صاف واضح اللہ سے بیان فرما۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جس کو ام الکتاب کہا، اصل کتاب، اصل قرآن کہا، اور کچھ آیتیں ہیں وہ بھی قرآن ہی کے ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ متشابہات کا مطلب ہے اس آیت کا معنی ایک نہیں بلکہ 3 ہے، 4 ہیں، کتنے ہیں معلوم نہیں، اس آیت کا مطلب کیا ہے معلوم نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جیسے یہاں پر آئیے اور واپس ہم عیسائیوں کے سوال اور اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کو جب ابن اللہ کہنے کی وجہ پوچھی تو نصرانیوں نے، عیسائیوں نے کیا کہا؟ قرآن میں تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا ہے، اللہ کی روح، سمجھو میری بات کو، کیا فرمایا؟ اللہ کی روح کہا ہے، کلمۃ منہ کہا ہے، یعنی اللہ کا کلمہ کہا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھے نہیں سمجھ رہے؟ غور سنو، تو یہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، یہ کیا ہے؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، روح اللہ کہا ہے، کلمۃ منہ کہا ہے، تو اس کا مطلب تم اے عیسائیو، اب تم یہ متشابہات کی آیتیں ہیں، تم اس کے اندر غور کر کے اپنے من سے کچھ بھی مت گھڑو، تم روح اللہ کا معنی ابن اللہ مت نکالو، کلمۃ من کا مطلب اللہ کا بیٹا یا خدا مت بناؤ، یہ متشابہات کے قبیل سے ہے، اس کے معنی اور مطلب کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ کون جانتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں، اور جو لوگ جاننے والے ہیں وہ لوگ جو علم میں رسوخ کرتے ہیں۔ روح کا مطلب پھونکنا ہے، ایک جان، اللہ کی جان کا مطلب اللہ نے روح پھونکی ہے تو روح اللہ ہو، سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ یہ مطلب سمجھائے ان کو، تم ایسا مطلب مت نکالو جو تمہارے کہنے کے مطابق ہے، اور روح اللہ ایسا لفظ ہے، کلمۃ من ایسا لفظ ہے جو متشابہات کے قبیل سے ہے۔ لہذا آگے کیا فرمایا دیکھو، والذی، وہی وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کہ جس نے آپ پر اس کتاب کو اتارا جس کی کچھ آیتیں تو صاف صاف احکامات ہیں، صاف صاف واضح ہیں، اس کے معنی محکمات ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسے ہیں جو متشابہات کے قبیل کے ہیں۔ اب سنو آگے، اب جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو جواب دے رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، البتہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کج پن، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کے دل خراب ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، یہ لوگ فتنہ پھیلانے کی غرض سے ان متشابہات والی آیتوں کو کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں۔ روح من ہے نا بھائی، روح اللہ، کلمۃ من، یہ اس طرح کے جملے لے کر کے اس پر کیا کرتے ہیں؟ خاموش اپنے دماغ سے، دل سے کچھ بھی معنی نکال کر کے فتنہ پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تم اپنے، تمہارے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو گمراہ دل کو لیے بیٹھتے ہیں، یہ لوگ اس طرح کی متشابہات والی آیتوں کو لیتے ہیں اور اپنی من مانی تفسیریں کرتے ہیں، من مانی مطلب نکالتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ بھی تعویلیں کرتے ہیں، وہ ابتغاء تعبیری، اس میں اپنے من مانی تعویلات کی غرض سے اور لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے ایسی متشابہات والی آیتوں کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔
اور اس کو اپنے من کے مطابق اپنے اغراض اور مقاصد کے تحت استعمال کر کے جہاں چاہے وہاں پر فٹ کرتے ہیں. جیسے آج کے دور کے یہود اور نصارہ ہیں, جیسے غامدی فرقہ ہے, جیسے مرزا جہلمی ہے جو پڑوس ملک کا ہے, انجینئر مرزا جس کو کہتے ہیں, لوگ جس کے بیانات سنتے ہیں وہ اپنی من کی کرتا ہے, قرآن کے اندر تحریف کرتا ہے, غلط مطلب بیان کرتا ہے, غلط معنی نکالتا ہے. غامدی ہے جاوید غامدی, وہ بھی یہی کرتا ہے. شکیلیت کا فتنہ یہی ہے. جتنے بھی فتنے سر اٹھائے ہیں ان کا مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے ایسی آیتیں اور ایسے احکامات جو مشتبہ ہیں, جن کے احکامات کو یا تو علم یا تو اللہ نے کیا کر دیا ہے, چھپایا ہوا ہے, یا پھر اس کو صرف رسوخ فی العلم والے لوگ جانتے ہیں, عام لوگ اس کے معنی مطلب کو نہیں جانتے. ایسا عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اپنی من مانی تفسیریں کرنے شروع کر دیں. اسی کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں, جو کہ حرام ہے. کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. اپنے من سے قرآن میں کوئی ایک نقطہ بڑھا نہیں سکتا, یاد رکھیں, اور ایک نقطہ کم نہیں کر سکتا. اور ایسے کتنی لوگ فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر اور یوٹیوب پر اور چینل بنا کر کے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, مارکیٹ میں بھی سوشل میڈیا پر گمراہی پھیلا رہے ہیں. اور ہمارے لوگ بھی بجائے یہ کہ ہم اس طرح سے مسجد میں بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر قرآن کو, اس کے معنی اور مطالب اور اس کی تفسیر اور تشریح کو سنیں, ہم کیا کرتے ہیں, یوٹیوب پر جا کر کے سننا شروع کرتے ہیں. جو آیا, جو من میں آیا اس کو سن لیتے ہیں. جس کا اچھا لگا اس کو سن لیا, بس وہ اچھا لگنے والا چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو, حدیث کے خلاف ہو, اس سے کوئی لینا دینا نہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی لیے علم جو پھیلا ہے نا, سینہ بسینہ پھیلا ہے. کیسا پھیلا ہے؟ آمنے سامنے بیٹھ کر پھیلا ہے. یوٹیوب پر نہیں پھیلا ہے, گوگل پہ نہیں پھیلا ہے. علم تو آمنے سامنے, سینہ بسینہ, ایک سینے سے دوسرے سینے میں علم منتقل ہوتا ہے. کتابیں میں نے دے دیا تو علم نہیں دیا میں نے آپ کو. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ میں نے آپ کو تفسیر کی کتاب دے دیا جس کا مطلب تفسیر کا علم دے دیا کہ آپ کو میں نے نہیں. علم سینہ بسینہ, اساتذہ, اکابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا. صحابہ کرام ایسی ہی درس بدرس اسی طرح سے. یہ مدارس کیا ہیں؟ یہ نمونہ ہیں. یہ کون سا نمونہ ہے؟ یہ صفہ چبوترے کا نمونہ ہے. اس صفہ چبوترے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد بیٹھے ہوئے تھے, اور صحابہ کرام بحیثیت شاگرد اور طالب علم بن کر بیٹھے ہوئے تھے, اور سینہ بسینہ یہ نبوت والا علم منتقل ہو رہا تھا. اور وہی صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا, تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا. اولیاء, اتقیاء, مفتیان کرام, حدیث کے محدثین, مفسرین, کتب ابدال, علماء, یہ سارے اسی چبوترے کی طرف منسوب کرتے ہیں. مدارس یہ جو ہیں یہ علماء کہلائے جانے والے یہی سینہ بسینہ علم لے کر کے آج سارے عالم کے اندر علموں کو کیا کر رہے ہیں, اشاعت کر رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں. یہ سینہ بسینہ چلنے والا علم ہے, سینہ بسینہ. چونکہ آج لوگوں کا سب سے بڑا طبقہ سوشل میڈیا پر رہتا ہے, اس لیے ہمارے اکابرین, اس کے اندر بھی کئی لوگ کہیں سوشل میڈیا میں گھس کر کے غلط اور گمراہ عقیدے نہ پھیلائے, اس لیے ہمارے اکابرین بھی اس کے اندر گھس کر کے کیا کرتے ہیں, ان عقیدوں کی کیا کرتے ہیں, اس کو بدلا, اس کو باطل ثابت کرتے ہیں اور صحیح عقیدہ پیش کرتے ہیں. یہ ہے چیز اصل. تو اصل تو سینہ بسینہ ہے, آمنے سامنے بیٹھ کر سننا سنانا, یہ چیز ہے, پڑھنا پڑھانا. تو آئیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, البتہ جو لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے, ٹیڑھا پن ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فرمایا کہ یہ لوگ فتنہ پھیلانے کی غرض سے ان متشابہات والی آیتوں کو کیا کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنے من مانی مطالب نکالتے ہیں, اس طرح کی پیروی کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں, ان کی تعویلات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تم کہاں سے جانے لگے ان کی تعویلات کو؟ اللہ, روح اللہ, کلمت من, اس کی اصل تعویلات, اصل معنی مطلب کو تو اللہ جانتے ہیں. الف لام میم حروف مقطعات کے معنی تو اصل اللہ جانتے ہیں, تم کون ہوتے ہو اس کا کچھ بھی مطلب نکالنے کے لیے. والراسخون فی العلم یقولون, یہاں تک کہ اس طرح کی تعویلیں اس کی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن جو علم میں رسوخ حاصل کرتے ہیں, جو علم میں پختہ ہیں, جو باریک باریک چیزوں کو اپنے سینے میں, اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں, علم کے پہاڑ ہیں, عمل کے پہاڑ ہیں, سنتوں بھری زندگی جن کی زندگی گزر رہی ہے, سنتوں کے اندر ایسے رسوخ فی العلم رکھنے والے اہل سنت والجماعت کے لوگ. رسوخ فی العلم سے کون مراد ہے؟ اہل سنت والجماعت, کہ جو بدعت کا قلاقمہ کرتے ہیں, جو
شرک کا قلع کما کرتے ہیں، جو یہودیت اور نصرانیت کی باطل عقیدوں کا قلع کما کرتے ہیں، اور جو حقانیت کو لے کر کے، حق کو لے کر کے سارے عالم کے اندر پھیلتے ہیں، اور اسی کے مطابق جو صحابہ اور آقا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اسی کی ہو بہو پیروی کرنے والے راسخ فی العلم ہیں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی بات کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، یہ سب کے سب جو کچھ ہے، چاہے وہ آیات محکمات ہو، آیات متشابہات ہو، وہ سب کے سب کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہیں، سب کے سب آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے، جو ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس کی کیا تعویل ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے کہا ہے ایمان لانے کے لیے، ہم ایمان لے کر آئے بس۔ کل من عند ربنا یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ ساری چیزیں عقل مند لوگ ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے عقل مند لوگ ہی، اولو الالباب، جن کی عقل ٹھکانے پہ ہے، جن کے دل ٹھکانے پہ ہیں، جو لب لباب ہیں، ایسے لوگ ہی یہ ساری چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ورنہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو کیا کرتے ہیں، متشابہات والی آیتوں کو لے کر کے امت کے اندر فرقے اور امت کے اندر گمراہ کن عقیدے، گمراہ کن باتیں اور فیصلے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو سنا کر کے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، آگے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور ایک اور چیز کہ یہ ایمان والے جو کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اب کوئی جو کچھ بھی ہے آیات محکمات متشابہات اللہ کی طرف سے، کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ بنائیے، ٹیڑھا نہ بنائیے، لا تزغ قلوبنا، گمراہ نہ کیجیے ہمارے دلوں کو، جب آپ ہم کو ہدایت دے چکے ہیں، ہدایت کے بعد آپ کوئی گمراہی ہمیں نہ دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، کیا فرما، رحمت عطا فرما، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ ایمان والا ہوتا ہے ساری چیزیں ملنے کے بعد بھی اس ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں ابھی ہدایت دی ہے تو اب ہمیں مرتے دم تک ہدایت پر رکھیے، اب کسی اور فتنے میں مبتلا کر کے، اب کسی اور فتنے میں مبتلا کر کے ہمیں گمراہ نہ کیجیے، ہمارے دلوں میں کجی نہ لائیے، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے اور مرتے دم تک اسی راستے پر رکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہمیں عطا فرمائیے اپنے پاس سے رحمت، وہ رحم و کرم عطا فرمائیے، وہ رحمت عطا فرمائیے کہ جس رحمت کے ذریعے سے ہم اس ہدایت پر قائم اور دائم رہے، کیونکہ آپ تو بہت عطا کرنے والے رب ہیں۔ انک انت الوہاب، آپ وہاب ہیں، بہت دینے والے رب ہیں۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری باتیں ذکر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔